الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 9 کے اندر جو عربی ہے اس کا ترجمہ اور جو ترجمہ کرنے والا اردو ہے اس کا ہم عربی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے عربی جو اسئلہ ہے، سوالات ہے، اس کا ہم حل کرتے ہیں، اس کا جوابات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق نمبر 9 کے اندر ہوا کے بارے میں خاص طور پر ہم نے سیکھے تھے کہ ہوا جو ہے وہ ایسے جگہ پر لایا جاتا ہے جس کے بارے میں ذکر وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی کے بارے میں کچھ مزید بتانی ہو سمجھانی ہو تو اس کے لیے ہوا لاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جیدن کے بارے میں کہ جیدن اور طیبن دونوں اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیدن کسی سامان کسی چیز کے لیے آتا ہے اور طیبن جو ہے وہ ہم انسان میں آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے لاتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم نیچے کا جو عربی اسئلہ ہے اس کو عربی میں ہی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں خود ہی آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے عربی میں اس سب کو حرکت لگاتے ہوئے آپ کو لکھنا ہے، یعنی کہاں پہ زبر، کہاں پر زیر پیش اور جزم وغیرہ آئے گا، یہ سب آپ کو خود سے لکھنا ہے۔ پھر تو یہ سوال ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو خود سے سمجھ جانا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب بھی عربی میں لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم تھوڑا حل کرتے ہیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے من انتا، تو من کا مطلب ہم نے پیچھے سبق نمبر 7 میں پڑھے تھے کہ من کا مطلب ہوتا کون اور انت کا مطلب تو اس کی عربی ہو جائے گی تو کون ہے، ٹھیک؟ تو اس کے بارے میں ہمیں اگر ہم لڑکا ہے تو لڑکا اور لڑکی ہے تو لڑکی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ لڑکی کے لیے اگر ہم لکھیں گے کہ لڑکی میں لڑکی ہوں کر کے اس طرح، تو اس کے لیے تھوڑا سا چینجنگ ہو جائے گا، من انتا نہیں بلکہ من انتی کہلائے گا، اس کے بعد جا کر کے لڑکی کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہاں اگر ہم من انتا لکھیں تو ہم کو لکھنا ہوگا انا ولدن، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ہے کیفہ انتا، کیفہ مطلب کیسا اور انتا مطلب تو کیسا ہے، تو اس کی عربی ہو جائے گی انا طیبن۔ یہاں پر ہم جیدن اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی انسان سے خطاب ہے، تو اب ہمیں طیبن کہنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ہے حل انت مسلمن، کیا تو مسلم ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے پہلے حل کے لیے، یعنی نعم لکھیں گے کیونکہ حل جو ہے وہ سوالیہ لفظ ہے اور اس میں جو کہ ہاں یا نا سے پہلے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، یعنی جہاں جہاں حل لکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں اس کو ہاں یا نا سے جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ہمیں پہلے دینا ہوگا نعم، یعنی حل کا جواب دینا ہوگا، یا تو ہاں میں دیں گے یا نا میں دیں گے، کہ اگر میں ہوں تو ہاں لکھوں گا اور نہیں ہوں تو نا لکھوں گا، ہے نا؟ تو یہاں پر ہم لکھیں گے نعم، پھر ڈیس لگا دیں گے، نقطہ لگا دیں گے، اس کے بعد لکھیں گے انا مسلمن، ہاں میں مسلم ہوں۔ اس کے آگے لکھا ہے حل للہ حمدن، حل للہ حمدن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ کے نیچے جو ہاں میں جو زیر آئے گا وہ اس لیے آئے گا کیونکہ حرف جر لی داخل ہے، یعنی لام داخل ہے۔ لی کہیں پر جو ہے وہ لام پڑھا جاتا ہے، اصل میں یہ لام ہی ہے حرف جر، لیکن اس کو لی اس کے لیے کہہ رہے کیونکہ یہ جو کوئی نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے جیسے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں جلالت ہے، تو اس لیے اس کے اندر جو داخل ہے تو وہ اسم پر جب داخل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نیچے زیر ہی آتا ہے، لیکن کہیں اور داخل ہوتا ہے تو وہاں پر زبر آتا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ کبھی آئے گا تو ہم پڑھیں گے۔ تو حل للہ حمدن، تو اس کا معنی ہو جائے گا کیا حمد اللہ کے لیے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب دینا ہوگا، چونکہ ہم نے پہلے پڑھے تھے اس کے بارے میں، تو اس لیے کہ حمد جو ہے اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ ہم سبق نمبر 8 میں پڑھے تھے،
تو यहाँ पर उसी का हम जवाब दे देंगे नआम, फिर यहाँ पर डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे लिल्लाही हम्दुन, यानी हाँ अल्लाह के लिए हम्द है। यहाँ पर साबितुन का लफ्ज़ नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे लिखा है हल अंता हजीलुन, क्या तू दुबला है, क्या तू दुबला है। तो हल के लिए यानी हल जो मैंने कहा ना कि हल जो ऐसी है लफ्ज़ जो क्या वाला, जिसके लिए हमें पहले हाँ या ना का जवाब देना ही पड़ेगा। माँ वाला में और इसमें ये भी फ़र्क हो जाता है एक कि माँ वाला जो आता है क्या, तो उसमें हाँ ना का नहीं होता है। जैसे वह क्या है तो वह चीज़ है, वो कुत्ता है, इस तरह हम बताते हैं, है ना। लेकिन जब हल के साथ में आएगा क्या ये है वो है, क्या ये है, तो इस तरह अगर ये आता है तो उसके लिए हमें हाँ या ना का पहले जवाब देना होता है। तो ये एक फ़र्क होता है हल और माँ में भी। तो यहाँ लिखा हल अंत हजीलुन, क्या तू दुबला है। तो अगर मैं दुबला हूँ तो हाँ भी कहना होगा और नहीं हूँ तो नहीं में कहना होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जैसे कि हम पीछे वाले सबक में पढ़े थे मोटा वाला, तो उसी को ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पहले कहेंगे हल का जवाब ला यानी नहीं, अना समीनुन यानी मैं मोटा हूँ, फिर उसके बाद डैश लगा देंगे, फिर कहेंगे ला हजीलुन दुबला नहीं। अब इसी को हम उलट भी लिख सकते हैं कि मैं दुबला हूँ और मोटा नहीं। तो इसके लिए हम अरबी इस तरह बना लेंगे कि पहले हल का जवाब देंगे हाँ के लिए कहेंगे नआम, फिर कहेंगे अना हजीलुन ला समीनुन, यानी दोनों तरह से हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है हल अंता जय्यदुन फिल लाइब, क्या तू खेल में अच्छा है, क्या तू खेल में अच्छा है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अरबी बनाएंगे पहले हल का कि ला, उसके बाद डैश लगा देंगे अना जय्यदुन फिल क़िराअती, यानी नहीं मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, ला फिल लाइबी खेल में नहीं। तो इस तरह हम अरबी बना देंगे इसका। और अगर इसका उलट बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी उलट बनाना हो कि मैं मतलब खेल में अच्छा हूँ पढ़ाई में नहीं, तो हालांकि अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बना सकते हैं। बस इसको फिल लाइबी की जगह पर जो है वो फिल क़िराअती ला देंगे और फिल क़िराअती की जगह पर फिल लाइबी लगा देंगे, जैसे कि और पहले लेकिन नाआम कहेंगे क्योंकि सामने वाले ने खेल के बारे में पूछा है। तो हो जाएगा नाआम अना जय्यदुन फिल लाइबी ला फिल क़िराअती, इस तरह। आगे लिखा है हल अंता समीनुन, क्या तू मोटा है। तो अब हमने चूँकि ऊपर वाला जो सवाल था उसमें हमने जो जवाब दिया था उसके अपोजिट देना होगा हमको, क्योंकि ऊपर में अगर हमने मोटा बोले थे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा तो हमको देना पड़ेगा मोटा, दुबला बोले थे तो दुबला देना पड़ेगा, ठीक। यानी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब यहाँ पर लिखना है। तो हम वहाँ पर मोटा बोले थे तो यहाँ पर अब हमने देना होगा नआम अना समीनुन, कि हाँ मैं मोटा हूँ। आगे लिखा है ऐनल उस्ताज़ु, ऐना का मतलब क्या होता है, ऐना का मतलब होता है कहाँ, जैसे कि हमने पीछे सबक नंबर 7 में पढ़े थे। ऐनल उस्ताज़ु, उस्ताद कहाँ है। तो उस्ताद उमूमन कुर्सी पर होते हैं, तो इसके लिए हम कर देंगे अल उस्ताज़ु अलल कुर्सी, या के नीचे जो ज़ेर आएगा वो हरफ जर अल्लाह की वजह से आएगा, ठीक है। अल उस्ताज़ु अलल कुर्सी, उस्ताद कुर्सी पर है। आगे लिखा है कैफ़ा हुआ, यानी वो कैसे हैं। अब देखिए यही कि हम बात किस पर चल रही है, उस्ताद पर चल रही है। तो उस्ताद का जिक्र हो चुका है, चूँकि हम बात उस्ताद पर कर रहे हैं। तो अब ये नहीं कहेंगे, मतलब कह तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कह ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि नाम ना लेकर के भी हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे पहले तो हमने पूछ लिया उस्ताद कैसे कहाँ है, उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि उस्ताद कैसे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता बार बार। फिर कहेंगे उस्ताद क्या कर रहे हैं, उस्ताद क्या खा रहे हैं, कुछ भी अगर कहेंगे तो ये उस्ताद उस्ताद जो बार बार ला रहे तो सामने वाले को भी लगेगा कि बार बार क्यों नाम ले रहे हैं। तो बार बार नाम ना लेकर के उस जगह पर हम
ضمیر کا استعمال کر لیتے ہیں، یعنی ہوا کا استعمال کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ کیفہ ہوا، یعنی وہ کیسے ہیں، وہ کیسا ہے یہ ہوگا ترجمہ، لیکن استاد کے لیے ہم ادب لائیں گے تو وہ کیسے ہیں، تو اس کا معنی یعنی اس کا ہم جواب دیں گے ہوا طیبن، یعنی وہ اچھے ہیں، تو وہ اچھے ہیں، تو اچھے چونکہ استاد کے لیے بولا جا رہا ہے تو استاد کے لیے ہم طیبن لائیں گے، جیدن نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا عربی کا ہمارا اسئلہ حل، ٹھیک ہے۔ اب آگے اردو کا ہے، چونکہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی چیزیں آپ پیچھے والی ویڈیو سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 لفظ جہاں ہوگا اس کا کس طرح ہم عربی بنائیں گے۔ سب سے پہلے لکھا میں لمبا ہوں پست قد نہیں، تو اس کے لیے ہمیں بنانا ہوگا انا طویل لا قصیر۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ کہیں کہیں الف لام جو ہے وہ کس بنا پر آتا ہے، کہیں کہیں پر کس بنا پر آتا ہے۔ جہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اور جس چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ بات ختم ہو جاتی ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر الف لام والا لفظ نہیں آتا ہے، جیسے انا طویل، تو چونکہ میں لمبا ہوں بس یہیں پہ بات ختم ہو جا رہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہم نقطہ لگا دیں گے بیچ میں، پھر لکھیں گے پست قد نہیں کہا عربی کہ لا قصیر، یعنی پست قد نہیں، تو ان میں سے کہیں پر بھی الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے تو کھیل میں اچھا ہے، تو کھیل میں اچھا ہے، تو ہم کھیل کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں نا، تو کھیل کے بارے میں تو کھیل میں اچھا ہے، حالانکہ ہم اس کو بتا رہے ہیں لیکن اس کے لیے تو ہم تو ہی لائیں گے، اور کھیل میں اچھا ہے تو کھیل کے لیے یہاں پر ہمیں الف لام کے ساتھ بنانا ہوگا، لیکن عربی کچھ یوں بنے گی کہ سب سے پہلے تو کے لیے لائیں گے ہم انت، اور کس میں ہے تو کھیل میں ہے، کیا ہے تو اچھا ہے، تو اچھا کی عربی ہمیں پہلے لانا ہوگا، یعنی جیدن لانا ہوگا، انت جیدن فی اللعب، فی اللعب، یعنی تو اچھا ہے کھیل میں، یہ عربی لکھائیں گے لیکن پڑھا اس طرح جائے گا کہ تو کھیل میں اچھا ہے، یعنی الٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے وہ پڑھنے میں اچھا ہے، تو ہوا جیدن فی القراءۃ، یہ سیم ویسی ہو جائے گا۔ آگے لکھا وہ دبلا ہے موٹا نہیں، تو اس کے لیے ہم لائیں گے ذالک ہزیل لا سمین، کہ وہ دبلا ہے موٹا نہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہوا کیوں نہیں آیا، ذالک آ گیا، تو یہاں پر مراد جو ہے وہی ہے، اور کہیں کہیں پر مراد لے کر کے ذالک بھی لکھ دیا جاتا ہے، یوں نہیں کہ میں نے کہا نا کہ یوں نہیں کہ بالکل وہ آ ہی نہیں سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مراد وہ ہے اور اس لیے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ذالک ہزیل، یعنی وہ دبلا ہے، لا سمین، موٹا نہیں۔ آگے لکھا وہ لکھنے میں کیسا ہے، تو وہ لکھنے میں کیسا ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے کیفہ ہوا فی الکتابتی، لکھنے کے لیے آتا ہے کتابتی، ٹھیک ہے، کہ وہ لکھنے میں کیسا ہے۔ آگے لکھا وہ لکھنے میں اچھا ہے، تو اب بتائیں یہاں پر آپ تھوڑا سا ذہن میں دہرائیں کہ وہ لکھنے میں اچھا ہے، تو یہاں پر طیبن آئے گا اچھا کے لیے یا جیدن آئے گا، کیا آئے گا، اب اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہم نے پیچھے پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آئے تھے، تو کیا آئے گا یہاں پر جیدن آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کے لیے ہم یہاں پر ہوا استعمال کر لیں گے، ہوا جیدن فی الکتابتی، فی الکتابتی، یہاں 3 لفظ ہے اور اچھا کا لفظ جو ہے وہ بیچ میں ہمیں عربی میں لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ لکھنے میں اچھا ہے تو لکھنے کی عربی لاسٹ میں ہم بنائیں گے اور اچھا کی عربی بیچ میں بنائیں گے اور شروع میں ہوا لے آئیں گے۔ آگے لکھا ہے علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، تو یہاں پر ہمیں الون کا استعمال کرنا ہوگا، الون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے لکھا ہوگا العلم مفید، علم مفید ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حالانکہ بھی لکھا ہوا ہے تو آپ ڈبل بھی یوز کر سکتے ہیں اور سنگل بھی کر سکتے ہیں، کہ زیادہ تر عموماً کیا سنگل ہی کیا جاتا ہے عربی میں، کہ سنگل کر لیں گے تو اسی سے پورا دونوں پہ حکم ہو جائے گا، یعنی ایک کا بتا دے اور دوسرے میں بھی لگا دے
تو گویا کہ وہ دونوں کے لیے شمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے العلم مفید واللعب. یہاں پر با کے نیچے زیر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ حرف جر یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, واللعب ایضا مفید, کہ اس کی عربی ہو جائے گی علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے. ٹھیک ہے, عربی صحیح سے سمجھ لیجئے. العلم مفید واللعب, واللعب میں الف لام کے ساتھ جو ہم اللعب کو لکھیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن واو کو الگ سے لکھ کر کے اس پہ زبر ڈال دیں گے اور جو لام پر تشدید ڈال کر کے پڑھیں گے. اس سے پہلے جو لام سے پہلے الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا, واللعب ایضا کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا بھی مفید. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی پورا ہو جائے گا علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے. آگے لکھا ہے پانی وضو کے لیے ضروری ہے. پانی وضو کے لیے ضروری ہے, تو اس کے عربی ہم بنائیں گے الماء ضروری, اس کو ہم بعد سے لکھیں گے ضروری. ٹھیک ہے, للوضوء, للوضوء. اس کو میں نے وضو کے بارے میں نے بتایا کہ وضو میں کہیں کہیں پر واو پر زبر بھی لکھا جاتا ہے بعض کتابوں میں, اور بعض میں واو پر پیش بھی آتا ہے. تو اگر وضو لکھ دے تو زیادہ بیسٹ ہے, لیکن واو پر زبر کے ساتھ اگر ہم عربی میں وضو لکھتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے. مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں اس طرح عربی بنانا ہوگا. مسجد کے بارے میں ذکر ہے تو یہاں پہ ہمیں المسجد لکھنا ہوگا. المسجد للعبادتی, یعنی مسجد عبادت کے لیے ہے, اور پھر ہم نقطہ لگا دیں گے یہاں پر عربی میں لکھ کر کے المسجد للعبادتی, اور یعنی مسجد عبادت کے لیے ہے اور نہ کہ کھیل کے لیے. تو نا کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ سیدھے لکھیں گے لا, اور اس کے بعد کھیل کے لیے نہیں ہمیں لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے للعب, لا للعب, یعنی نہ کہ کھیل کے لیے یا کھیل کے لیے نہیں, ایسا بھی ہم بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے اسلام کیا ہے. اس کی میں 3 مرتبہ تقریباً بتا چکا ہوں اور سمجھا بھی چکا ہوں اس کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے. اس کی عربی ہمیں بنانا ہوگا تو ہم لکھیں گے کہ مل اسلام. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے ما اسلامن, ایسا نہیں کہیں گے, بلکہ مل اسلام کہیں گے. میم الف کے ساتھ میں ہم لکھ دیں گے ما, پھر الف ایک لکھیں گے, پھر اس کے بعد لام الف لکھیں گے. تو اور یہ دونوں الف جو ہے یعنی الف میم کے بعد جو الف کے ساتھ میں وہ بھی, اور اس کے بعد جو الف لکھا وہ بھی, دونوں نہیں پڑھا جائے گا, لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اور پھر الاسلام کا جو لام ہے اس سے ہم میم کو ملا دیں گے, جیسے مل اسلام. ٹھیک ہے, اور آخر میں ہم کوشچن مارک بھی لگائیں گے چونکہ یہ سوالیہ لفظ ہے. آگے لکھا ہے اسلام دین ہے, تو اس کی عربی ہم بتائیں گے الاسلام دین. اسلام دین ہے تو الاسلام دین. آگے لکھا وہ عمل سے ہے, وہ عمل سے ہے, تو اس کی عربی ہم بتائیں گے ذالک من العملی, ذالک من العملی. آگے لکھا ہے عمل اسلام کے لیے ضروری ہے, تو اس کی عربی ہم پہلے العمل کا لائیں گے کہ العمل ضروری للاسلامی. 3 لفظ ہے تو ظاہر سی بات ہے آخر والا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہم بیچ میں لاتے اس کی عربی. تو العلم ضروری للاسلامی, عمل اسلام کے لیے ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا, مگر کہیں پر پھر بھی دقت ہو کچھ ایسا تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے, پوچھیں, انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. کوئی عربی بنانے میں بھی دقت ہو تو آپ ضرور میسج کیجیے, انشاءاللہ آپ کو اس کی عربی سمجھا دی جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.